الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم باوقار اور پر ایمان عورت کا تذکرہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو ابو جہل جیسے بدترین دشمن اسلام کی بھتیجی تھیں، مگر اسلام کی محبت میں وہ بلند مقام پایا جس پر تاریخ بھی فخر کرتی ہے۔ یہ ہیں حضرت ام حکیم بنت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ۔ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں اور ابو جہل کی بھتیجی تھیں۔ ان کے والد حارث بن ہشام اور چچا ابو جہل اسلام کے شدید دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، مگر جب اللہ کا نور دل میں اترتا ہے تو خاندانی تعصب، دنیا کی عزت، سب کچھ پس پشت ڈال کر بندہ رب کی رضا کا طالب بن جاتا ہے۔ فتح مکہ کا دن تھا۔ قریش کے سردار سر جھکائے کھڑے تھے اور ان میں ایک عورت بھی تھی جس کے دل میں حق کی تڑپ اور آنکھوں میں ہدایت کا نور تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی ولیہ بن گئی۔ ان کے شوہر تھے حضرت اکرمہ بن ابو جہل، بڑے بہادر مگر اسلام کے سخت دشمن۔ فتح مکہ کے بعد وہ یمن کی طرف بھاگ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اب دیکھیے، یہ وہ لمحہ تھا جب ام حکیم رضی اللہ عنہا نے تاریخ کا رخ موڑا۔ ام حکیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے لیے امان مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے دروازے کھول دیے اور فرمایا اگر وہ واپس آ جائے تو اسے امان ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ عظیم عورت یمن کی طرف تنہا سفر پر روانہ ہوئی۔ بیابانوں، صحراؤں، تپتی ریتوں کو عبور کیا۔ یہ کوئی دنیاوی شوہر کی تلاش نہ تھی، یہ ہدایت کی تلاش تھی۔ وہ یمن پہنچی، اکرمہ کو ڈھونڈا اور کہا میرے ساتھ چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کر چکے ہیں، آؤ اب دیر نہ کرو۔ جب وہ دونوں مکہ کی طرف لوٹے، راستے میں تنہا تھے اور اکرمہ نے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا ازدواجی تعلق قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اب یہاں ذرا رک جائیے، تنہائی ہے، شوہر ہے، سفر کی تھکن ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر ام حکیم رضی اللہ عنہا نے ایمان کا پرچم تھام لیا۔ انہوں نے نظریں جھکا کر کہا تم میرے لیے اب حلال نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تم ابھی تک اسلام نہیں لائے۔ سبحان اللہ، کیا کوئی عورت اتنی غیرت مند، پاکیزہ، وفا شعار اور با ایمان ہو سکتی ہے؟ یہ تھی ام حکیم۔ اکرمہ کے دل پر یہ بات بجلی بن کر گری۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا یہ وہی عورت ہے جو کل تک میرے ساتھ تھی؟ کیا یہ ایمان اتنا قوی ہوتا ہے؟ جب وہ مکہ واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا اور کلمہ پڑھ کر صحابہ کی فہرست میں شمار ہو گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چند سال بعد جب معرکہ مرج الصفر پیش آیا اور اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ راہ خدا میں شہید ہو گئے تو ام حکیم رضی اللہ عنہا خیمے میں بیٹھی تھیں۔ شوہر کی شہادت کا غم تھا، لیکن ایمان کا حوصلہ اس غم پر بھاری تھا۔ کچھ دشمن ان کے خیمے میں آ گھسے۔ عورت اکیلی تھی مگر ایمان کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے 7 دشمنوں کو قتل کیا۔ جی ہاں، ایک عورت نے تنہا خیمے میں 7 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا بعد میں خاموشی، عبادت، تقوی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزاری اور تقریباً 20 سے 30 ہجری کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا ہمیں یہ سکھا گئیں کہ ایمان کی دولت عورت کے لیے سب سے قیمتی زیور ہے۔ حیا اور غیرت عورت کا اصل محافظ ہے۔ وفاداری اور استقامت
محبت کو ہدایت میں بدل دیتی ہے، اور اگر عورت چاہے تو تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا جیسا ایمان، حیا، وفا اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔